ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے مکی دور میں، اور مکی دور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے یہ مشکلات سے بھرا ہوا دور ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول اب تو انتہا ہو گئی، اب تو حد ہو گئی، اب یہ ظلم ہماری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہوا ہی کیا ہے کہ تم نے ابھی سے اللہ کی مدد کو پکارنا شروع کر دیا؟ ابھی ہوا ہی کیا ہے؟ کون سا آسمان تم پر ٹوٹ پڑا ہے کہ تم ابھی سے اللہ کی مدد کو مانگ رہے ہو؟ سابقہ قوموں کی چمڑیاں ادھیڑ کر رکھ دی گئیں، سابقہ قوموں کے جسم ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے، ان کی کھالیں ادھیڑ کر رکھ دی گئیں، پھر جا کر اللہ کی مدد آئی ہے. تمہارے ساتھ تو ابھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ایسی جنت میں چلے جائیں گے؟ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مشرکین مکہ کی طرف سے منفی رویے آئیں گے، پتھر پڑیں گے، سر تن سے جدا ہوں گے، پھر جا کر اللہ کی مدد آئے گی. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس آیت کو پکڑا، پھر صحابہ کرام کی چمڑیاں ادھڑیں، لیکن انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا. صحابہ کرام کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، لیکن انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا. انہیں زندہ جلتے ہوئے کڑاہ کے اندر ڈال دیا گیا، انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا. کسی کی آنکھیں نکال دی گئیں، لیکن انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا. کسی کو بیوی بچوں سے جدا کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ آیت تھی وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور شروع ہوتا ہے. تابعین نے بھی اس آیت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے اور مضبوطی کے ساتھ تھاما ہے، اور ہر قسم کی مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جو رئیس المحدثین ہیں، جنہوں نے حدیث پاک کی اس حیثیت سے خدمت کی ہے کہ شاید ہی روئے زمین پر کسی انسان نے خدمت کی ہو حدیث پاک کی، ایک وقت آیا ان کی کمر پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے گلے میں جوتے کا ہار بنا کر ڈالا گیا، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ آیت تھی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، جیل سے، کسی جرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا آپ قاضی القضات کا عہدہ قبول کریں، یعنی آپ چیف جسٹس بن جائیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا. تو وہ جو خلیفہ وقت تھا اس نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، اور جیل ہی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. ان حضرات نے اس آیت کو پلے باندھا ہوا تھا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اگر منفی رویے آ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. پھر 1400 سال سے علماء کرام نے اس آیت کو اپنے پلے باندھا ہوا ہے. ہر دین کا کام کرنے والے نے اس آیت کے مفہوم کو اپنے پلے باندھا ہوا ہے کہ جب جب ہم دین کا کام کریں گے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مخالف ہوائیں چلیں گی، لوگوں کی طرف سے گالیاں پڑیں گی، لوگوں کی طرف سے پتھر پڑیں گے، لیکن اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ان سب چیزوں کو انسان نے، خاص طور پر دین کا کام کرنے والے نے، ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ہے. اور اللہ جل شانہ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اے ہمارے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر قسم کے معاملات وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو اپنے قدموں پر کھڑا رہے گا، جو اپنے عقیدے کو درست کر لے گا، بھلے دنیا اسے برا کہے، لیکن جب وہ ہمارے پاس آئے گا ہم بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کریں گے۔ اور جس نے خدا نہ خواستہ اپنے عقیدے کو بگاڑ دیا، دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، یا عورت کی خاطر، یا زر کی خاطر اپنے عقیدے کو بگاڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تمہاری رنگین ہو جائے گی لیکن قبر تمہاری اندھیری ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں، اپنے عقائد کو درست رکھیں، اپنے نظریے کو درست رکھیں، ہر چیز ناپ تول کر، خاص طور پر جب انسان کوئی عمل کرنے لگتا ہے تو اسے جانچ لیا کریں کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہ رکھا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ اہل کتاب میں سے ایک عالم آئے، یعنی یہودی یا عیسائی میں سے ایک عالم آیا، اور اس نے آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے نبی نے آپ کو کیا کیا سکھایا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ اور وہ پوچھتا رہا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بتاتے رہے یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا اور آنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ تو وہ جو اہل کتاب تھا، جو یہودی یا عیسائی تھا، وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اس حد تک تمہارے نبی نے تمہیں بتایا ہے، یعنی واش روم میں، بیت الخلاء میں انسان اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر شریعت کے مطابق آپ جائیں گے، آپ کا جانا بھی باعث ثواب بن جائے گا، آپ کا آنا بھی باعث ثواب بن جائے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے ہمارے حبیب یہ لوگ آپ کو آج جھٹلا رہے ہیں